أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى
سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد پڑھا جائے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین ثم الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم۔ السلام علیکم۔ اس سے پہلے کی درس کا کوئی سوال ہو آپ لوگ کا تو بتا دیجئے، کوئی چیز اگر سمجھ میں نہ آئی ہو۔ اس سے پہلے کا جو درس تھا اس کے اوپر دو چیزوں کے بارے میں عرض کیا تھا، ایک حروف شمسی اور دوسرا حروف قمری، کہ جہاں کے اوپر یہ چیز کو بیان کیا گیا ہے کہ حروف شمسی ان حروف کو کہا جاتا ہے کہ جن کی تعداد 14 ہے، اور جن حروف سے پہلے اگر الف لام آ جائے تو ملا کے پڑھنے کی صورت میں وہ الف اور لام ساقط ہو جاتا ہے، یعنی پڑھا نہیں جاتا ہے، سائلنٹ ہوتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ والشمس، اور حروف قمری ان حروف کو کہتے ہیں کہ جن کی تعداد 14 ہے، اور وہ حروف قمری کہ جس کو علم تجوید کے اندر بیان کیا گیا ان حروف سے پہلے اگر الف لام آ جائے تو ملا کے پڑھنے کی صورت میں لام پڑھا جاتا ہے لیکن الف نہیں پڑھا جاتا، جیسے والقمر۔ اب سب سے ایک اور بات اہم وہ یہ کہ حروف شمسی اور حروف قمری کو پہچاننے کے دو راستے ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ اگر آپ کو وہ 14 حروف یاد ہو جائیں، یعنی آپ وہ حفظ کر لیں 14 حروف شمسی اور 14 حروف قمری، کہ کون کون سے حروف حروف شمسی اور کون کون سے حروف حروف قمری کہلاتے ہیں، تو آپ آسانی سے قرآن مجید کے اندر بتا سکتے ہیں کہ کہاں کے اوپر الف لام پڑھا جائے گا اور کہاں کے اوپر الف لام نہیں پڑھا جائے گا۔ دوسرا آسان طریقہ یہ ہے کہ جہاں کے اوپر بھی حروف شمسی ہوئے وہاں کے اوپر الف لام کے بعد جو حرف آ رہا ہے اگر وہ حروف شمسی میں سے ہوگا تو اس حرف کے اوپر تشدید کی علامت ہوگی، تشدید یعنی مشدد، اسمال لیٹر کا ڈبلو۔ یہ آسان طریقہ ہے۔ یہاں تک یہ بات ہماری پچھلے ہفتے مکمل ہوئی تھی حروف شمسی اور حروف قمری کے بارے میں۔ اب آج کا جو درس ہے یہاں پی ڈی ایف کے اوپر اس کو پڑھ کے عرض کریں گے آپ کی خدمت میں۔ سب سے پہلی چیز کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کیفیات و صفات حروف، جس طرح حروف مخارج سے ادا ہوتے ہیں اسی طرح حروف کی مختلف صفتیں بھی ہوتی ہیں۔ پہلے عرض کیا تھا دوسرے درس کے اندر کہ علماء تجوید نے کچھ مخارج حروف یعنی 5 مخارج حروف بیان کیے ہیں، جس میں کون کون تھے؟ جوف دہن، حلق، ہونٹ، ناک اور زبان۔
اب اسی طریقے سے کہتے ہیں کہ جس طریقے سے علماء تجوید نے مخارج حروف بیان کیا، اسی طریقے سے حروف کی مختلف صفتیں بھی ہوتی ہیں، یعنی الگ الگ ٹائپس کے حروف بھی ہوتے ہیں۔ پہلے پوائنٹ کے اندر حروف استعلا، دوسرا حروف قلقلہ، حروف یرملون اور حروف حلق اور وغیرہ وغیرہ، یعنی اس کے علاوہ بھی بہت سے ہیں ایسے حروف کہ جس کو علماء تجوید نے ایک نام دیا ہے، وہ انشاءاللہ آگے کے دروس میں عرض کریں گے۔ اب بات آتی سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ حروف استعلا اور حروف قلقلہ کیا ہے۔ استعلا اور قلقلہ کی تعریف اور ڈیفینیشن کیا بیان کی جاتی ہے؟ کہتے ہیں حروف استعلا، استعلا کے معنی ہوتے ہیں بلندی، ہائٹ، اور یہ صفت مندرجہ ذیل 7 حروفوں میں پائی جاتی ہے۔ مندرجہ ذیل یعنی جو آنے والے جو حروف ہیں، یعنی حرف صاد، ضاد، طو، ثو، غین، قاف، خا، ان حروف کو علم تجوید کے اندر استعلا کہا جاتا ہے۔ استعلا یعنی بلندی کے ساتھ ان کو ادا کیا جاتا ہے۔ وہ 7 حروف ہیں۔ اب ہر 7 حروف جو کہ حرف صاد، ضاد، طو، ثو، غین، قاف، خا بیان کیا ہے، اس کے بارے میں ایک ایک مثال بھی دیتے ہیں۔ حرف خا کی 4 مثالیں، صاد کی 4، ضاد کی 4، طو کی 4، طو کی 4، غین کی 4 اور قاف کی 4 مثالیں۔ جہاں جہاں کے اوپر یہ حروف قرآن مجید کے اندر پائے جائیں گے کہ جن کے اندر استعلا پائی جاتی ہے، اس کو بلندی کے ساتھ ادا کیا جائے گا۔ صاد، ضاد، طو، ذو، غین، قاف اور حرف خ یعنی خ۔ حرف خ کی مثال خالدین، آخر، خلق، یخرج۔ اب جہاں کے اوپر حرف خا ہے اس پہ آپ دیکھیں سرکل بنا ہوا ہے۔ اس کو کیوں انہوں نے انڈر لائن کیا، یعنی کیوں یہاں کے اوپر سرکل ہے؟ اس وجہ سے ہے کہ یہاں کے اوپر حرف خا کے اوپر آپ کو توجہ دینی ہے، کیونکہ حرف خا حروف استعلا میں سے، اور استعلا کے معنی ہوتے ہیں کہ بلندی، یعنی جہاں جہاں کے اوپر حرف خا آئے گا اس کو آپ کو بلندی کے ساتھ یعنی ہائٹ اور بلند کر کے ادا کرنا ہے۔ خالدین، آخر، خلق، یخرج، اس طریقے سے۔ حرف صاد صلاۃ، صراطا، صراطا، صحف، اصبحت، اصبحت، اس طریقے سے اس کو ادا کیا جائے گا۔ ضاد جیسے ضربا، رضیا، ضربا، فاضل، تو، طالب، عطلت، طور، بطشا۔ ذو جیسے ظالم، یعظم، ظلمات، اظلم۔ غین جیسے غالب، غیر، غفر، یغفر۔ قاف جیسے خلق، بقیہ، قتلت، اقوام۔ اب یہاں کے اوپر خلق حرف قاف کے اندر پہلی مثال خلق، اب یہاں کے اوپر حرف خا اور حرف قاف دونوں استعلا ہے، چونکہ پہلے بیان کیا گیا کہ حروف استعلا 7 ہیں، صاد، ضاد، طو، ذو، غین، قاف اور خ، تو خ بھی ہے اور قاف بھی ہے، لہذا دونوں حرف کی ادائیگی کے وقت آپ کو اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ اس کو بلندی اور استعلا کے ساتھ استعمال کرنا ہے اور ادا کرنا ہے۔ جی فائمہ صاحبہ بتائیے۔ اگر ایک بار زو کا مخرج بتا دی، اس میں بہت کنفیوژن ہو رہا ہے ادا کرنے۔ کس کا مخرج بتا دیں؟ زو کا دیکھیں زو کے اندر حرف زو زبان سے ادا ہوگا، پہلی چیز، ٹھیک ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ زبان کی نوک زبان جسے کہا جاتا ہے، زبان کی نوک کو اوپر کے دانتوں کے کناروں سے ٹچ کرنا ہے، ایک اوپر کے ہمارے ساتھ ہے ایک نیچے کے، تو حرف زو کے لیے زبان کی سائڈ کو
آپ کو معافی چاہیے زبان کی نوک کو دانتوں کے سائڈ سے ٹچ کریں گے تو حرف ذو کا استعمال ہوگا. شکریہ آغا. تو استعلا کہتے ہیں بلندی کو، اور استعلا حروف استعلا 7 ہیں، صاد ضاد طو ثو غین قاف ہے، اور یہ حروف قرآن مجید کے اندر جہاں کے اوپر بھی پائے جائیں گے ان کو بلندی کے ساتھ آپ کو ادا کرنا ہے. شبنم صاحبہ آپ کا ویڈیو آن ہے، آف کر لیں اس کو. مولانا صاحب ایک سوال ہے. جی میری اردو ویک ہے تو بلندی کے معنی ہیوی، لائک ہمیں یہ لیٹرز کو ہیوی پڑھنا ہے، ایسا آپ کہہ رہے ہیں کہ کھینچ کے پڑھنا ہے؟ بلندی کے معنی کیا ہو سکتا ہے؟ دوسرا ورڈ جی کیا جی ہو سکتا ہے؟ بلندی یعنی کھینچ کے. کھینچ کے. اوکے ہاں جزاک اللہ. ٹھیک. شبنم صاحبہ آپ کا ویڈیو آن ہے، اس کو آپ آف کر لیں. جی تو یہ 7 حروف ہیں کہ جن کے اندر استعلا کا حکم جاری ہوگا. یعنی کیا مطلب؟ یعنی ان کو بلندی کے ساتھ ادا کرنا ہے. اب نام لیں گے تو آپ لوگ جس سے کہیں گے وہ یہاں کے اوپر مثالیں ہیں. حرف خ اس کو پڑھیے گا، پھر اگلا جب جس سے کہیں گے وہ صاد، اور پھر ضاد، یعنی ایک ایک لائن آپ کو پڑھنی ہے. ٹھیک ہے. عالمہ صاحبہ حرف خ کی جو 4 مثالیں اس کو تلفظ کیجیے. السلام علیکم آغا. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خالدین، آخر، خلقا، جی یخرج. ہاں. اب اس کے اندر دیکھیں جو تیسری مثال ہے خلقا، یہاں کے اوپر 2 حروف کے اندر استعلا ہے، حرف خ اور حرف قاف. یہ دونوں کے اندر آپ کو اس چیز کا لحاظ رکھنا ہے کہ اس کو کھینچ کے ادا کرنا ہے. خلقا. ٹھیک ہے خلقا. جی. فائمہ صاحبہ آپ نیچے والے پڑھیں، سیکنڈ لائن. جی آقا. جی صلاتی، صراط، صحفی، اصبحت، اصبحت. اصبحت. جی جزاک شکریہ. عباس مرزا صاحب آپ پڑھیں حرف ضاد. السلام علیکم قبلہ. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. سراتا، رضیہ، سرا، سریبا، ضربا. فضلی، زربا، جی فضلی. جی تو بھائی اس کو ہم ریپیٹ کر السلام سکتے ہیں. علیکم. آواز بہت دھیری آ رہی ہے آپ کی. ہیلو، میری آواز دھیری آ رہی ہے؟ جی بھائی یہاں سے تو بہرحال والیوم فل ہے، اور بہرحال ہم جو بول رہے ہیں وہ بھی کوشش یہی کر رہے ہیں کہ آپ تک آواز پہنچے. آپ کی جانب سے شاید کچھ نیٹ ورک پرابلم ہو. خیر، ابھی آواز آ رہی ہے کلیئر؟ جی ہاں. جی ٹھیک. عادل نقوی صاحب آپ پڑھیں حرف پو. السلام علیکم بابا. بسم اللہ علیکم الرحمن السلام. الرحیم. طالبو، جی قتلت، ہوں طورے، طورے، بطشا. جی آگے بڑھو. انا. جی جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے. انا زہرا صاحبہ آپ حرف ذو. انا زہرا صاحب آواز آ رہی ہو تو آپ پڑھیں حرف ذو کی مثالیں.
فاطمہ صغرا صاحب آپ پڑھیں. جی طوبہ صاحب بتائیے. السلام علیکم. علیکم السلام. علیکم السلام. حافظ وہ پڑھے اس بعد. ہیلو ہیلو. جی بتائیے آواز. جی جی بتائیے. کون سا حرف پڑھے؟ پانچواں ہیلو. حرف ذو. پانچواں. زو. جی حرف زو. زال. حرف ذو. جی یو. زال. ظلمو. ظالمو. جی یوزم. ظلمات. ظلمات. جی ازلمو. ازلما. جی ٹھیک شکریہ جزاک اللہ. بہتر. ہیبا رضوی صاحبہ آپ پڑھیے حرف غین. پڑے گی. غالبو. غیر. غفیرہ. یغفرو. جی جزاک اللہ. ہما نقوی صاحب آپ پڑھیے لاسٹ والا حرف قاف. ہما نقوی صاحب. عصمت زہرا صاحب آپ پڑھیے. خلق جی باقیہ قتلت جی اقوام. جی اب دیکھیں یہاں کے اوپر حرف قاف کی جو مثالوں کے اندر 4 مثالیں اس میں پہلی مثال خلق. یہاں کے اوپر 2 حروف ہیں. پہلا حرف خ اور دوسرا حرف قاف. لہذا دونوں کے اندر استعلاء کا حکم جاری ہوگا. خلق بقیہ قتلت، یا اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں قوتلت. جیسا کہ پہلے عرض کیا تھا کہ عربی کے اندر آپ کو وائس ہونی چاہیے. اقوامو اور اقوامو دونوں صحیح. ٹھیک ہے. جوہی حسن صاحبہ شروع بسم سے اللہ پڑھیں الرحمن حرف الرحیم. خ. جی صلاۃ. نہیں صراط. پہلے والی حرف اچھا. خ. جی خالدین. آخرہ. خلق. یخرجو. جی کنیز صاحبہ آپ سیکنڈ والا پڑھیں. کنیز فاطمہ صاحبہ. ماہیہ رضوی صاحبہ. ماہیہ صاحبہ پڑھیے. جی آقا. جی سیکنڈ لائن پڑھیے آپ. حرف صاد کی جو مثالیں لکھی ہیں. جی سلواتی سلواتا صلات صلات. سلاتی سراتا جی صحوفی ہم۔ اسباتی اسباتو اصبحت. اسباحت. جی منتشا صاحبہ آپ پڑھیے تھرڈ والا. السلام علیکم آقا. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. ضربا. ضربا. جی ضربا. رضیا. زریبا. فضل. فاضل. جی فضل. معصوم سکینہ صاحبہ. السلام علیکم آقا. علیکم السلام. کون سا جی حرف آقا؟ آپ یہ پڑھیں چوتھا والا حرف تو. تو. طالبو. جی قتلت. توری. بطشا. جی بطشا. جی تنویر فاطمہ صاحبہ کوئی سوال ہے؟ آقا ہم پڑھیں. جی پڑھیے بسم اللہ. ظالم. یعظم.
ظلماتی الظلمہ آفلامہ جی ٹھیک. تبسم صاحبہ آپ کوئی سوال ہے یا پڑھنا چاہتی ہیں؟ جی آغا السلام علیکم. علیہ السلام. جی کون سا پڑھیں؟ جی آپ حرف غین والا پڑھیں 6. غالب جی غفیرہ جی یغفر. ہم. جی تطہیر رضوی صاحبہ. پڑھے آگا. جی حرف قاف والا پڑھیں لاسٹ والا. خلق بقیہ قتلت اقوام. جی مہوش صاحبہ آپ پڑھیے پہلا والا حرف خ. خالدین آخری جی خلق 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 یخرجو. یخرجو. جی جی آگا ہم پڑھیں. جی کنی صاحبہ جی پڑھیے. جی کون سا پڑھیں؟ دوسرا والا پڑھیں حرف صاد. صلاۃ صحف اصبحت. اصبحت حرف ہا کو اصبحت. جی تھوڑا سا کھینچ کے. جی جی آگا. جی توقیر صاحبہ آپ پڑھیے حرف ضاد. جی آغا السلام علیکم. جی علیہ السلام. ضرب رضی جی ضرب فضل. جی جزاک اللہ. بلقیس حضرہ صاحبہ آپ پڑھیے حرف تو. جی طالب قتلت توری بطش. بطشہ. جی تبسم فاطمہ صاحبہ آپ پڑھیں حرف دو. تبسم صاحبہ جی آگا. جی حرف دو کی مثالیں پڑھیں. حرف زواد وہ زو. یعنی پانچواں تو وہ. جی ظالم ظالم. جی ظالم یوزم جی ظلمات جی ازلما. جی ایک چیز کا اور خیال رکھیے گا جی حروف استعلا یعنی سبھی کے لیے یہ بات عرض کر رہے ہیں کہ حروف استعلا کا تو خیال آپ کو کرنا ہے جہاں کے اوپر یہ بھی لحاظ کیجیے گا کہ حروف استعلا کے اندر آپ مخرج کو نہ بھول جائیے گا کہ مثال کے طور کے اوپر جو چیز ہونٹ سے ادا ہونے والی ہے اس کو زبان سے ادا کر دیجیے, جو زبان سے ہونے والی اس کو حلق سے ادا کر دیں. سب سے پہلے نمبر کے اوپر مخارج حروف ہے. مخارج حروف کے بعد یہ ساری چیزیں آتی ہیں. استعلا آتا ہے, قلقلہ آتا ہے, ادغام آتا ہے, یرملون آتا ہے, وقف و وصل. سب سے اہم رکن کا یعنی سب سے جسے کہا جائے سب سے اہم چیز علم تجوید کے اندر مخارج حروف ہے. اگر مخرج غلط ہو گیا تو معنی غلط ہو جاتے ہیں. اور پھر بہرحال قرآن ہے چونکہ کلام الہی ہے, اگر معنی غلط ہے تو ہمارا قرآن صحیح نہیں ہے تو ہمیں پڑھنا بھی صحیح نہیں ہوگا. تو مخرج کے اوپر سب سے زیادہ پریکٹس کیجیے گا انشاءاللہ, اور زیادہ سے زیادہ جتنا ٹائم ملے جب بھی ملے, بھلے 10 منٹ ہی کیجیے, آپ 15 ہی منٹ کیجیے, لیکن یہ کوشش کیجیے گا کہ روزانہ کیجیے. روزانہ اگر 3 بار وقت ملے, 4 بار وقت ملے, 15 منٹ, 20 منٹ, 10 منٹ, اس کو پریکٹس کریں زیادہ سے زیادہ, چونکہ مخرج کے اوپر بہت اہم ہے. مخرج کو سمجھنا آسان نہیں ہے. بہت سی چیزیں جو مخرج کے اندر آسان ہے, ظاہری طور پہ آپ کو لگے گا کہ ہاں مثال کے طور پہ حرف میم کے لیے صرف فوٹو کو آپس میں چپکا دینا ہے, لیکن جب بات آتی ہے تلاوت کے وقت کی تو اس وقت آدمی کنفیوز ہو جاتا ہے کہ اب حرف تو آیا تو اب ہم کیا کریں, سین آیا تو کیسے ادا کریں, کیونکہ اب ہر چیز کے ہر حرف کے اوپر تو وہ فوراً آ کے تعریف اور ڈیفینیشن تو دیکھے گا نہیں کہ پتہ چلا جو ہے الحمد لکھا ہے, اب اس کے اندر الف لام ہے میم دال, اب حمزہ کیسے ادا ہوگا, لام کیسے ادا ہوگا, میم کیسے ادا ہوگا, ہا کیسے ادا ہوگا.
تو اس کے لیے زیادہ سے زیادہ جب آپ تمرین کرتے رہیں گے تو پھر آپ کو قرآن کی تلاوت کے وقت یہ سوچنا نہیں پڑے گا کہ سین کیسے ادا کریں، رے کیسے ادا کریں، قاف کیسے ادا کریں، لام کیسے ادا کریں. تو تمرین بہت اہم ہے جس کو انشاءاللہ آپ لوگ انجام دیجیے گا. جی معصومہ جان صاحب آپ پڑھیے. السلام علیکم آقا. جی علیکم السلام. آپ پڑھیں. غالب، جی غیری، جی غفیرہ، یا غفر، یا غفیرو. جی. محمد مہدی عباس صاحب آپ پڑھیں حرف قاف. میں بھی صاحب تمرین کے معنی ہوتے ہیں پریکٹس. سیدہ نشفی صاحبہ آگا اسکرین شو نہیں ہو رہی ہے. اچھا اسکرین شو ہو رہی ہے آپ لوگوں کے پاس؟ جی ہو رہی جی ہے، آقا. میرے پاس ہو رہی ہے. جی. سیدہ صاحبہ ظاہراً آپ کی طرف سے نیٹ ورک پرابلم ہوگی اس لیے شاید آپ کے پاس شو نہیں کر رہی، باقی لوگوں کے پاس شو ہو رہی ہے. جی مہدی عباس صاحب آپ پڑھیں. السلام علیکم. جی علیکم السلام. خلق، جی بقیہ، قتلت، جی. اقوام. اقوام. ٹھیک ہے، حرف میم کے اوپر اعراب ہے، اعراب پیش ہے، ضروری نہیں البتہ کہ آپ اس کو ظاہر کریں. اقوام بھی ٹھیک ہے. نغمہ صاحبہ حرف خا کی مثالیں آپ پڑھیں. خالدین، آخری، خلق، یخرجو. جی. اب یہاں کے اوپر تھوڑا سا چونکہ پہلے عرض کیا کہ یہ حروف استعلا ہیں، لہٰذا ان کو آپ کو بلندی اور کھینچ کے تھوڑا سا ادا کرنا ہے. خالدین یا خالدین آپ کہہ سکتے ہیں. آخری، ٹھیک ہے. خلقا، کیونکہ یہاں کے اوپر تیسری مثال کے اندر جو خلقا ہے اس کے اندر دو حرف یعنی دو حروف استعلا میں سے حرف خا اور حرف خا قاف، اور لاسٹ والا آخری کیا ہے؟ یخرجو. یخرجو صحیح ہے. ٹھیک ہے، چونکہ عربی میں یخرجو پڑھیں گے. جی. نرجس انجم صاحبہ. خالد ایسے ایسے کرنا ہے. خالدین جی ایسے صحیح تھا. خالدین. جی خالدین غلط ہے، خالدین. خالدین یوں صحیح ہے. جی. جی نرجس صاحبہ السلام آپ پر. علیکم استاد. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. صلوات، صراطا، صحوفی، جی. اصباحت. اب یہاں کے اوپر صاحبہ کیا ہے وہ شکریہ حرف مولانا. صاد کا تلفظ ہے اور وہ ہاں جی. صلاقی. ٹھیک ہے. صراط تو صحفی اور آس بحت. جی. دوسری مثال حرف صاد کے اندر صراطا، یہاں کے اوپر دو حروف اصطلاح ہیں، ایک حرف صاد اور ایک حرف تو، لہذا دونوں حروف کے اندر اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ ان کے اندر بلندی سے اور اس کو کھینچ کے ادا کیا جائے گا. ٹھیک ہے. قنوز زہرا صاحبہ آپ جی پڑھیں تیسری مثال. راشدہ صاحبہ آپ پڑھیں. علی رضا. جی راشدہ صاحبہ. ہیلو. ضربا، ردیا، ضربا، فضل، فضل، فاضل. فاضل. فضل. جی ٹھیک. علی رضا آپ پڑھیں.
سیدہ نشفی صاحبہ صلواتی یا صلاتی؟ صلاتی، صلواتی نہیں ہے، صلاتی. سبھی نقوی آپ پڑھیے. کون سا جی کون سا حرف ضاد تیسرا. کون سا الفاظ سے شروع کریں؟ تیسرا والا پڑھیں، تیسرا والا حرف ضاد. ضربا. ضربا، جی. رضیا، ہوں. ضربا، فضلی. فاضل. ٹھیک. سبینہ بیگم صاحبہ آپ پڑھیے حرف قو. سبینہ صاحبہ. السلام علیکم آقا. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. طالبو، جی. تیلت، توری، بوشا، بتشا. بطشا. جی. صدف رضوی آپ پڑھیے. السلام علیکم آقا. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. غین والا. جی جی حرف غین. غالبو، جی. غیر، غوفرہ، یغفرو، یغفرو. جی صحیح. ساحل صاحب آپ پڑھیے حرف قاف. کون سا والا مولانا؟ لاسٹ والا، آخری والا حرف قاف. خلقا، جی. بخیا، قتلت، جی. اقوامو. جی. سکینہ بی بی صاحبہ آپ پڑھیے حرف خ یعنی پہلا والا. جی مولانا. خالدین، آخری، خلقا، یخرجو. جی. سکینہ جان صاحبہ آپ پڑھیں دوسرا والا سیکنڈ نمبر پہ. سکینہ جان صاحبہ. سلمہ کنانی صاحبہ آپ پڑھیے دوسرا والا. السلام علیکم. علیکم السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلاۃ قراءت صحف اصبحت. جی. ثنا زہرا صاحبہ آپ پڑھیے. السلام علیکم آقا. جی علیکم السلام. ضربا، جی. رضیہ، ضربا، فضلی. فاصلی. جی. سکینہ صاحبہ میرا خیال سے آپ کی طرف سے نیٹ ورک کی کچھ پرابلم ہوگی جس کی وجہ سے شو نہیں کر رہا ہے، باقی لوگ کی طرف پی ڈی ایف شو ہو رہی. سیدہ نجفی صاحبہ آپ پڑھیے حرف تو. سلام آقا. علیکم السلام. تعلب، قتلت، تغری، باطشا. جی. شبنم صاحبہ آپ پڑھیے حرف ضو. شبنم صاحبہ. تنویر فاطمہ صاحبہ آپ پڑھیے. جی آقا. جی. طلبو، قتلت، توری، بطشا. جی. تطہیر رضوی صاحبہ. توقیر فاطمہ صاحبہ. جی آقا. جی آپ پڑھیں حرف ضو.
جی ظالمو یعظم ظلمات ازلم جی طوبہ صاحبہ آپ پڑھیں حرف غین. وجیہہ بطول صاحبہ آپ پڑھیں حرف غین. السلام علیکم آقا. علیہ السلام ورحمۃ اللہ. غالب غیر غفر یغفر. جی زفتاب بی بی صاحبہ آپ پڑھیں حرف خ پہلا والا. السلام علیکم آقا. علیہ السلام. خالدین جی آخر خلق یخرجون. جی زیب حسن آپ پڑھیے جو ہے حرف صاد. السلام علیکم آقا. علیہ السلام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلاتی سیرات صحف اصبحت. جی زہرا کنانی صاحبہ آپ پڑھیے حرف ضاد. السلام علیکم. السلام علیکم. علیہ السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ضربہ رضیہ ضربہ فضل. جی کونین علی صاحب آپ پڑھیں حرف تو. السلام علیکم. جی علیہ السلام. طالبو عطیلت تو عطیلت عطیلت لت. لک جی توری بطشا. جی ٹھیک جزاک. کوئی سوال تو نہیں یہاں کے اوپر آپ کا حروف استعلاء کے اندر اگر کوئی بات واضح نہ ہو پائی ہو کہیں کے اوپر مشکل ہو تو بتائیں. بله بفرمایید. علیه السلام ورحمة الله. آقا شما که اینجا یعنی درس دادی ما می‌خوایم چی؟ یه بار صدا دیگه بگیم شما که نمیاد. وقتی که بعد از حرف وقتی که بعد از حرف یعنی فتح کسر ضمه الف میاد چجوری یعنی اون رو بخونیم؟ یه بار دیگه توضیح میتونی بدی؟ دیکھیں یہاں کے اردو کے میفهمی. بله بله میں اردو میں بول دیتی ہوں. دیکھیں یہاں پہ جو توئے ہے توئے کے اوپر مثلا کے طور پہ طالبو یہاں پہ توئے کے یعنی الف آ رہا ہے بعد میں جو کہ نہ تو ساکن ہے اور نہ ہی جو ہے اس پہ کسرہ ضمہ فتح ہے. تو جو توئے کے بعد یعنی جس سے پہلے کسرے یا ضمے یا فتح آئے تو اس الف کو کس طرح سے ہم پڑھیں گے؟ جی جی اسی کو عرض کر رہے مثلا ہیں. ہاں نہیں ہم آپ کا سوال سمجھ گئے اس لیے میں نے پوچھا اردو میں اس لیے میں نے پوچھا کہ ورنہ پھر فارسی میں عرض کرتے ہیں. لیکن یہاں کے اوپر جہاں کے اوپر الف آتا ہے کوئی بھی حرف ہو یعنی ہم الف سے لے کے یا تک کے الف بے جیم سین کاف اس کے بعد جو الف آتا ہے اس الف کا مطلب یہ ہوتا ہے اگر اس کے اوپر کوئی علامت ہے زبر زیر پیش کی ہے تو پھر وہ الف نہیں ہوتا بلکہ وہ حمزہ ہوتا ہے اور اس کے ساتھ تلفظ کیا جائے گا یعنی حمزہ پیش او حمزہ زیر ای حمزہ زبر آ. لیکن اگر وہ ساکن ہے جیسے یہاں کے اوپر طالبو اب یہ جو الف آ رہا ہے حرف تو کے بعد اس کا مطلب یہاں کے اوپر یہ ہے کہ یہ آپ کو کھینچ کے ادا کرنا ہے یعنی اسٹریچ کیا جائے گا یہاں کے اوپر اسے کھینچنا ہوگا یہ اس طریقے سے وہ سے برابر کھینچنا ہے نا. جی جی اس کو کھینچ کے ادا کیا جائے گا. ٹھیک ہے جہاں کے اوپر بھی الف آئے گا وہ کھینچ کے ادا کیا جائے گا. اس کو انشاءاللہ بعد کے درس میں عرض کریں گے جہاں کے اوپر مد کا جو درس ہے ہمارا اس کے اندر انہی چیزوں کے بارے میں بیان کیا گیا ہے کہ کس جگہ کے اوپر 2 حرف کے برابر اور کس جگہ کے اوپر 4 حرف کے برابر اور کچھ جگہیں ایسی ہے کہ جہاں کے اوپر جائز ہے کہ آپ 6 حرف کے برابر بھی اس کو کھینچ کے پڑھیں گے. وہ جگہیں کون سی ہیں اس کا باقاعدہ پورا ایک درس ہے مد کے نام سے وہاں کے اوپر تمام باتیں عرض کریں گے. تو یہاں کے اوپر یہ بات ہماری حروف استعلاء کی تمام ہوتی ہے. حروف استعلاء 7 حروف ہیں اور ان حروف کے اندر آپ کو کھینچ کر اور بلندی کے ساتھ ادا کرنا. وہ 7 حروف کون سے؟ صاد ضاد طو ث غین قاف اور
خے یا خا. اب اس کے بعد اگر کوئی سوال ہو. نہیں سوال آقا ایک سوال تمرین کو لے کے ہے. جی کس چیز کو لے کے سوال ہے آپ کا؟ تمرین کو لے کر کے ایک سوال ہے کہ جی جو ہمیں مثلا ابھی آپ نے ہمیں پڑھایا حد سے استعلا، یعنی جو ہمیں یہاں پہ جو حرف لکھنے ہیں اگر ہم تمرین میں لکھیں اور یعنی ہوم ورک میں لکھ کر کے لکھے آئے تو کیا قرآن سے تلاش کر کے لکھیں ہیں یا پھر کسی قاعدے وغیرہ سے؟ نہیں، اگر دیکھیں آپ قرآن سے لکھ رہے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ہاں جب قرآن سے کوئی چیز انسان کوشش کرتا ہے، زحمت کر کے لے کے آتا ہے، تو یہ چیز محسوس ہوتی ہے کہ ہاں وہ سمجھ گیا. اب یہاں کے اوپر تو ساری چیزیں لکھی ہیں، ممکن ہے کہ اگر ہم کو دیا جائے تو ہم یہاں سے 4 الفاظ لکھ کے اور پیش کرتے ہیں تو ممکن ہے ہم سمجھے بھی ہوں. لیکن اگر اسی چیز کو ہم جب قرآن کے اندر جی ہاں نہیں قرآن سے لکھیے گا کیونکہ انشاءاللہ. یہاں پہ ہم اگر اس سے دیکھ کے تو کر سکتے ہیں، لیکن قرآن سے تلاش کا جو ہاں ہے ہاں تو ہمارے یہ کہتے ہیں کہ جہاں تک ہم نے سنا ہے، بہتر جانتے ہوں گے کہ قرآن سے تلاش کرنا فائدہ بھی ہے اور ہمارا ذہن بھی تھوڑا سا تیز ہوتا ہے. بے شک اسی بات کو عرض کیا کہ اگر آپ وہاں کے اوپر جائیں گے تو آپ کے لیے مفید ثابت ہوگا. آپ کی نگاہوں کے سامنے 50 الفاظ آئیں گے، پھر ان 50 میں سے آپ کو 5 انتخاب کرنا ہے. جب وہ 5 انتخاب آپ کو کرنا ہوگا تو آپ اس کے اندر کوشش کریں گے، زحمت کریں گے اور ان 5 کو نکالیں گے. ٹھیک ہے، اور وہ 5 جو ہے پھر آپ کے لیے کامیابی کا سبب بنیں گے. اب یہاں کے اوپر تو لکھے ہی ہوئے ہیں، آپ اس میں سے 4-5 لکھ کے پیش کر سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے. لیکن اس سے آپ کے ذہن، آپ کی فکر، آپ کی ذہن اور آپ کے تمام چیزوں میں فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے آغا جی. یہ حرف ضاد اور زو ایک جیسے نہیں ہے، مطلب ایک جیسے تلفظ نہیں ہوتے ان کے؟ حرف ضاد اور حرف ذو ہاں ہلو آواز نہیں آ رہی ہے. کا درس سب عرض کیا تھا، کوئی شبہ ہے تو انشاءاللہ دور ہو جائے گا. ہوتا ہے اس کا تلفظ نہیں ہوتا، حلق سے نہیں ہوتا، ہونٹ اور ناک سے ادا نہیں ہوتا ہے. کیا بچتا ہے؟ بچتے زبان. کہتے ہیں زبان کے اندر بھی چونکہ 10 حصے کیے گئے تھے تو کس حصے سے، تو چوتھا پوائنٹ جو عرض کیا تھا زبان کے اندر وہاں کے اوپر تھا کہ زبان کی سائڈ کو یعنی زبان کے کنارے کو، اس کو کہے سے آپ کو ٹچ کرنا ہے، اپنی جو داڑھیں ہیں اس سے ملانا ہے. جب داڑھ سے ٹچ کریں گے تو حرف ذات کا تلفظ ہوگا. یہ حرف ذات کا تھا. اب آئیے حرف دو. حرف زو بھی زبان سے ہی ادا ہوتا ہے، لیکن حرف ذات کے اندر زبان کا کنارہ تھا، لیکن آپ کے حرف دو کے اندر زبان کی نوک ہے. وہاں کے اوپر زبان کا کنارے کو داڑھوں سے ٹچ کرنا تھا، حرف زو کے اندر زبان کی نوک کو اوپر کے دانتوں کے کنارے سے ملانا. اوپر کے جو دانت ہے کنارہ، وہاں کے اوپر یہ اہم ہے، بہت اہم ہے. حرف ذات کے اندر سائڈ تھی، کنارہ تھا، لیکن یہاں کے اوپر حرف دو کے اندر زبان کی نوک ہے، زبان کی نوک ہے. یہیں سے فرق پیدا ہوتا ہے، یہیں سے فرق آ جائے گا. ایک دفعہ زبان کی نوک ہے یعنی سامنے کا حصہ ہماری نوک زبان جسے کہتے ہیں، اور ایک دفعہ زبان کی سائڈ ہے، تو دونوں میں فرق ہے. اسی سے دونوں میں فاصلہ ہوتا ہے، حرف ضاد اور حرف ذو. دوسری چیز یہ کہ حرف ذو کے لیے آپ کو زبان کو تھوڑا سا رول کرنا ہے، گھما کے ادا کیا جائے گا، ذو موٹا بنا کے. ٹھیک ہے، اس طریقے سے. جی بتائیے فاہمہ صاحبہ، کوئی سوال ہو؟ آگا ابھی آپ نے جو ذات کا مخرج بتایا تھا تو اس میں جو ہم لوگ کا زبان کا کنارہ ہوتا ہے، مطلب زبان تو سیدھی ہوتی ہے تو اس کو کہیں موڑنا نہیں ہے، بس کنارے کو داڑھ سے ٹچ کر دینا ہے. بس ہاں، کہیں گھمانا نہیں، بس صرف کنارے کو داڑھ سے ملا دینا ہے بس، اور آگا کچھ اوپر نہیں کی کرنا. داڑھ کے نیچے کی داڑھ؟ ہاں وہ کہیں بھی کوئی آپ کو وہ نہیں، آپ اوپر کی داڑھ سے بھی ملا سکتے ہیں، نیچے کی داڑھ سے بھی. شکریہ. جی ٹھیک ہے. کوئی سوال اور تو نہیں آپ لوگ کا؟ داڑھ یعنی کیا ہوتا ہے؟
दाढ़ क्या होता है? अच्छा, दाढ़ देखिए बोलते हैं जो साइड के जो दांत होते हैं लास्ट वाले, उस हिस्से को कहते हैं दाढ़। उस बाद ये वो जीभ दाढ़ को मिला के बोलना है। जी अस्सलाम वालेकुम मौलाना। ज़रब, ऐसा होगा? जी ज़रब, वारबा, ज़रब। जी जी, किनारे अस्सलाम को वालेकुम लगाना है मौलाना। जबान की नोक जी पर। जनाब सलाम अलैकुम। जी जी, अलैकुम सलाम व जी रहमतुल्लाह। कुछ मोबाइल की वजह से मैं आपका कोई वो सुन नहीं पाई, अभी मैं इस वक्त फिर लगाई तो आ गया, जी जी जी, तो हमारा कोई भी अभी आपका कोई तलफ़ुज़ हम सुन नहीं पाए। अभी दोबारा उस चीज को अर्ज कर देते हैं जो अभी तक के अर्ज किया। जी जी जी, जी शुक्रिया। जी सकीना साहिबा, आपको कोई सवाल था, कुछ आप कहना चाह रही थी? जी मौलाना, मेरी आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही है। अभी शो कर रहा है मुझे आपका पीडीएफ, क्या मैं पढ़ हाँ सकती हूँ? हाँ, एक मिनट, अभी हम मौलाना आपसे, और एक बार इसे वाजे कर देंगे क्या, इस्ताला और कलकला का? हाँ जी जी जी, अभी उसको हम अर्ज कर रहे, दोबारा अर्ज कर रहे हैं। देखिए दो चीजें हैं आज के दर्स के अंदर, इंशाल्लाह दो चीजें आपकी खिदमत में अर्ज करेंगे। एक चीज को पढ़ लिया लेकिन उसको दोबारा रिपीट कर देते हैं। पहली चीज ये हुरूफ इस्तेला, जिस तरीके से दूसरे दर्स के अंदर हमने मखारिज हुरूफ के बारे में पढ़ा था कि उलमाए तजवीद ने बयान किया है कि जितने भी अरबी जबान के जो लेटर्स और हुरूफ हैं उनके लिए कुछ मखरज बयान होते हैं। कुछ मखरज का मतलब क्या है? यानी आपको ये मालूम होना चाहिए कि किस हर्फ को कैसे अदा किया जाएगा, किस हर्फ को कहाँ से अदा करेंगे, क्योंकि इल्म तजवीद के अंदर सबसे अहम दर्स यही है। पूरा इल्म तजवीद और पूरा कुरान मजीद मखारिज हुरूफ के ऊपर रुका हुआ। तो मखारिज हुरूफ के अंदर 5 चीजें बयान की गई थी: जौफ दहन, हलक, जबान, होंठ और नाक। अब कहते हैं कि जिस तरीके से वहां के ऊपर आपको ये मालूम चल गया कि मखारिज हुरूफ 5 हैं, अब उसके बाद के ऊपर हम ये अर्ज करते हैं, बयान करते हैं कि जो आपके कुछ इसी तरीके से हुरूफ के अंदर वो पाई जाती हैं, कुछ इस्तिलाहें होती हैं, कुछ टर्मिनोलॉजी होती है कि कुछ हुरूफ ऐसे होते हैं कि जहाँ के ऊपर आपको खींच के अदा करना है। कुछ हुरूफ ऐसे होते हैं कि जिनको मिलाया जाता है, मिलाने की सूरत में भी 4 तरह के वो होते हैं, या उसके अंदर इदगाम यरमलून होता है, या फिर उसके अंदर जो है आपके इदगाम मिसलैन होता है, या मुतकारबैन होता है, या मुतजानिसैन होता है। ये सारी बातें इंशाल्लाह खुद इनका बाकायदा पूरा एक 10 और एक पूरा चैप्टर है, वहां पे अर्ज करेंगे। कहते हैं कि इसी तरीके से कुछ इस्तेला, कलकला, यरमलून, ये सारी चीजें पाई जाती हैं। तो सबसे पहली चीज है इस्तेला और कलकला। इस्तेला और कलकला किसे कहते हैं? इस्तेला कहते हैं, पहली चीज इस्तेला के माना होते हैं बुलंदी। यानी क्या? यानी यहाँ के ऊपर हुरूफ इस्तेला जो के 7 बयान किए गए हैं, साफ, वाव, तो, सो, गैन, काफ और खे, इन हुरूफ को आपको खींच के अदा करना है। पहली चीज ये, इन हुरूफ को खींच के अदा किया जाएगा। ठीक है, इसे कहते हैं इल्म तजवीद के अंदर इस्तेला। और फिर इन 7 के हरफ खे की 4 मिसालें, स्वाद की 4, ज़ाद, तो, दो, गैन और काफ। ठीक जी, आगा सकीना साहब आप खींचने बात, से मुराद यानी वही बुलंद करके ना, बुलंदी खींचना से। यानी बुलंदी। जी जी शुक्रिया। जी सकीना साहिबा बात वाज़ेह, कोई सवाल तो नहीं है? जी, उसके अलावा यहाँ के ऊपर जो हरफे खे की जो जी मिसालें मौलाना। 4, कोई सवाल तो नहीं है? आवाज आ रही थी मेरी? जी जनाब आ रही है। हाँ ठीक, हाँ ठीक से आवाज समझ में नहीं आई है ना, आवाज आवाज नहीं आ रही क्लियर मेरी? मौलाना नहीं, आवाज आ रही है, समझ में नहीं आया, अच्छा, अभी समझ में नहीं आया सर। कहाँ के ऊपर मुश्किल है बताएं आप, क्या चीज समझ में नहीं आ रहा? अभी हमने ठीक से सुना नहीं है इसलिए हमें समझ में नहीं आ रहा। जी देखें,
پہلی چیز یہ ہے کہ استیلا، استیلا کو آپ سمجھ لیں پہلے. استیلا کے معنی ہوتے ہیں بلندی. یعنی کیا؟ یعنی اور سادے لفظوں میں آسان کر کے اگر عرض کیا جائے تو یعنی کھینچ کے ادا کرنا. ٹھیک ہے، کھینچ کے اس کو پڑھنا، یہ اسے کہتے ہیں استعلا. یہ عربی لفظ ہے. استعلا کے معنی ہوتے ہیں بلندی، اعلیٰ سے لیا گیا. دوسری چیز یہ کہ چونکہ یہاں کے اوپر ہیڈنگ کیا ہے؟ حروف استعلا. تو جب بات آتی ہے حروف استعلا تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ جو علماء جو قرآن مجید کے اندر جو حروف ہیں، یعنی جو عربی زبان کی جو لیٹرز ہیں، ان لیٹرز میں کتنے حروف ایسے ہیں کہ جن کو حروف استعلا کہا جاتا ہے. کہتے ہیں وہ 7 حروف ہیں. وہ 7 حروف ہیں کہ جن کو علم تجوید کے اندر حروف استعلا کے نام سے جانا جاتا ہے. اور یہ 7 حروف جہاں کے اوپر قرآن مجید کے اندر آئیں گے وہاں کے اوپر اس کو کھینچ کر اور بلندی کے ساتھ پڑھا جائے گا. وہ 7 حروف ذات، ہاں تو، زو، عین، غین، نہیں عین نہیں ہے، نہیں عین غین، نہیں، عین نہیں، جی غین، غین، قاف قاف خے. اور خے. یہ 7 حروف وہ ہیں کہ جو ان کو حروف استعلا کہا جاتا ہے. ٹھیک، اور ان کو کھینچ کے ادا کیا جائے گا. ٹھیک، اب بات واضح ہے آپ کے لیے؟ جی جی جی. ٹھیک. اب آتے ہیں اس کے بعد والا قلقلہ، کیونکہ 2 چیزیں تھی، استعلا اور قلقلہ. استعلا آپ کو معلوم ہو گیا کہ استعلا کے معنی بلندی کے ہیں، یعنی کھینچ کے ادا کرنا ہے. اور حروف استعلا یعنی 7 ایسے حروف علم تجوید کے اندر بیان کیے گئے ہیں کہ جن کے اندر حرف صاد، ضاد، طو، ذو، غین، قاف اور خے شامل ہے. اس کو ہمیں بلندی سے ادا کرنا ہے، یعنی کھینچ کے ادا کرنا ہے. دوسری چیز ہے حروف قلقلہ. اس کو پڑھ کے پھر سادے لفظوں میں آپ کی خدمت میں عرض کریں گے کہ کہنے کا مقصد اور ہدف کیا ہے. ہیڈنگ کیا ہے؟ حروف قلقلہ. جی ہبا صاحبہ، قاف تو بے جیم دال. کہتے ہیں یہ صفت مندرجہ ذیل 5 حرفوں میں پائی جاتی. یعنی اب جو آپ کے یہاں کے اوپر جہاں ہم انڈر لائن کر رہے ہیں، یہ دیکھیں قاف تو بے جیم دال، کہتے ہیں یہ حروف حروف استعلا کہلاتے ہیں. پہلی چیز قاف تو بے جیم دال، جس کا مجموعہ یہ جو آپ کے باکس میں لکھا ہے کتب جد، کتب جد یعنی قاف تو بے جیم دال، ان کو علم تجوید کے اندر حروف قلقلہ کہا جاتا ہے. اب یہ حروف قلقلہ کے اندر کرنا کیا ہوتا ہے، اس کا حکم کیا ہے؟ جس طریقے سے استعلا کے اندر بیان کیا گیا کہ اسے آپ کو بلندی اور کھینچ کے ادا کرنا ہے، تو اب ہم یہاں کے اوپر دیکھیں گے کہ قلقلے کا حکم کیا ہے. یعنی یہاں کے اوپر ہمیں کھینچنا ہے، نرمی سے ادا کرنا ہے، کیسے ادا کرنا ہے؟ کہتے ہیں قلقلے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب کسی کلمے میں مذکورہ 5 حرفوں میں سے کوئی حرف پایا جائے. مذکورہ 5 حرف کون سے؟ مذکورہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو ذکر کیے گئے، جو 5 حرف اوپر قاف تو بے جیم دال بیان کیے گئے ہیں اور ذکر کیے گئے ہیں، اگر ان 5 حرفوں میں سے کوئی حرف کسی کلمے کے اندر آ جائے اور پایا جائے، پہلی چیز. دوسری شرط اور کنڈیشن یہ بہت اہم ہے، اور وہ ساکن ہے، ساکن ہو. اس چیز کو ضرور اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ حروف قلقلہ اس وقت حروف قلقلے میں سے اس حرف قلقلے کو بیان کیا جائے گا کہ جب وہ ساکن ہو. پہلی چیز کہ قاف تو بے جیم دال ہو، یہ 5 قلقلہ کہلاتے ہیں. دوسری چیز یہ ساکن بھی ہو. اگر متحرک ہو گئے یعنی زبر، زیر اور پیش کی علامت آ گئی تو کہتے ہیں پھر یہ آپ کے حروف قلقلہ میں اس کا شمار نہیں ہوگا. جب یہ ساکن ہوں گے یعنی ان کے اوپر زبر، زیر اور پیش کی علامت نہیں ہوگی تو یہ قلقلہ کہلائیں گے. پھر کہتے ہیں وہ ساکن ہو اور اسے اس انداز سے ادا کیا جائے کہ متحرک محسوس ہو. ساکن بھی ہو اور جب آپ اس کو تلفظ کریں تو ایسا محسوس ہو کہ جیسے متحرک ہے. متحرک مطلب یعنی اس کے اوپر کوئی علامت اور کوئی سائن کو آپ نے تلفظ کیا. ابھی مثال میں عرض کریں گے وہ کس طریقے سے آپ کو تلفظ کرنا ہے. دوسرے پیراگراف میں حروف قلقلہ میں، جی ہبا صاحبہ، حد
حروف قلقلہ میں قاف اور تو ایسے حروف ہیں جن میں قلقلہ کے ساتھ استعلا کی بھی صفت پائی جاتی ہے. یعنی کیا مطلب؟ یعنی ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ حروف استعلا 7 ہیں، صاد، ضاد، تو غین، قاف، خے. کہتے ہیں ان 7 حروف میں سے حرف تو اور حرف قاف یہ 2 حروف ایسے ہیں کہ جن کے اندر استعلا کے ساتھ ساتھ قلقلہ یعنی قلقلے کے ساتھ ساتھ استعلا کی بھی صفت پائی جاتی. یعنی یہاں کے اوپر حرف قاف اور حرف تو ایسے یہ 2 حروف ہیں کہ جو قلقلے میں بھی بیان کیے جاتے ہیں اور استعلا میں بھی بیان کیے جاتے ہیں. لیکن اگر یہ قاف اور تو آپ کے متحرک ہو گیا، متحرک یعنی زبر زیر یا پیش کی علامت آ گئی تو اس کو بلندی اور کھینچ کے ادا کیا جائے گا، اور اگر یہ ساکن ہے تو یہ قلقلہ ہوگا اس کے اندر. پھر اسی پیراگراف میں بیان کرتے ہیں کہ لہٰذا دوسرے حروف کی بنسبت ان کی ادائیگی مائل بے ضمہ. کس کی ادائیگی؟ قاف اور تو. کیوں؟ کیونکہ قاف اور تو یہ 2 حروف ایسے ہیں کہ جو قلقلے کے ساتھ ساتھ استعلا کا بھی حکم اپنے اندر رکھتے ہیں. لہٰذا ان کو جب تلفظ اور پروننسیشن ان کا کیا جائے گا تو مائل بے ضمہ. مائل بے ضمہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یعنی موٹا بنا کے. مائل بے ضمہ اگر آسان لفظوں میں آپ کی خدمت میں عرض کیا جائے یعنی اسے موٹا بنا کے ادا کیا جائے گا، حرف قاف اور حرف تو. لیکن کہتے ہیں جب کہ دوسرے حروف قلقلہ مائل بے کسرہ ہوں، دوسرے حروف یعنی بے، جیم اور دال، چونکہ 5 بیان کیے گئے قاف، تو، بے، جیم، دال، تو کہتے ہیں قاف اور تو چونکہ استعلا ہیں اس لیے انہیں موٹا بنا کے ادا کیا جائے گا. یعنی علم تجوید کی زبان میں اس کو کہا جاتا ہے مائل بے ضمہ. لیکن حرف بے یعنی با، ج اور دا یعنی بے، جیم اور دال یہاں کے اوپر مائل بے کسرہ. مائل بے کسرہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی نرمی اور آہستہ اور ہلکے سے اس کا تلفظ کیا جائے گا. قاف اور تو کو مائل بے ضمہ یعنی موٹا بنانا، اور بے، جیم، دال آپ کو اس کو مائل بے کسرہ یعنی ہلکا سا نرمی سے اور آہستہ سے ان کو تلفظ کیا جائے گا. ٹھیک ہے، تو یہاں کے اوپر حروف قلقلہ 5 ہیں، قاف، تو، بے، جیم، دال. یہ 5 حروف قلقلہ کہلاتے ہیں. اس کے بعد کہتے ہیں کہ اس کے اندر ایک شرط ہے، ایک کنڈیشن ہے. وہ کنڈیشن کیا ہے؟ وہ کنڈیشن یہ ہے کہ اس وقت یہ حروف قلقلہ میں اس کا شمار ہوگا جب یہ ساکن ہوگا. اگر متحرک ہے تو یہ آپ کا قلقلہ نہیں کہلائے گا. پہلی بات. دوسری بات، حرف قاف اور حرف تو آپ کے قلقلہ کے ساتھ ساتھ استعلا کا بھی حکم رکھتے ہیں، لہذا ان کی ادائیگی کے وقت آپ کو اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ اس کو مائل بے ضمہ ادا کرنا ہے. یعنی کیا؟ یعنی موٹا بنا کے ادا کرنا ہے. لیکن دوسرے جو حروف ہیں بے، جیم، دال ان کو آپ کو مائل بے کسرہ ادا کرنا ہے. یعنی کیا مطلب؟ یعنی نرمی اور ہلکا بنا کے. آہستہ اور ہلکا بنا کے اس کو ادا کرنا ہے. یہ آپ کے قلقلہ ہے. اب بتائیے کوئی سوال ہوگا یہاں تک کہ اگر لاسٹ پارٹ نہیں سمجھا، یہ کیا مائل کسرہ، وہ کیا سمجھا نہیں، وہ ضمہ بھی نہیں سمجھا. اس کو عرض کیا تھا میں نے، دوبارہ عرض کر دیتے ہیں. نہیں دیکھیے مطلب کہ کس کو کرنا ہے ہم لوگ کو؟ جیسے آپ نے پہلے کہا کہ قلقلہ مطلب وہ ساکن ہونی چاہیے، وہاں جی تک برابر مجھے سمجھا. جی پھر آپ کا تھوڑا نہیں سمجھا. اچھا ٹھیک ہے، ہم دوبارہ عرض کر دیتے ہیں اس کو. دیکھیں مائل بے ضمہ 2 حرف میں، یعنی کیا مطلب مائل بے ضمہ؟ یعنی موٹا بنانا. وہ 2 حرف کون سے ہیں؟ قاف اور تو. قاف اور تو ان 2 حرف کے اندر آپ کو مائل بے ضمہ کا خیال کرنا ہے. آواز نہیں آ رہی آگا. آواز نہیں آ رہی میری؟ ہیلو، کلیئر آ رہی ہے آگا. آ رہی ہے آغا. آ رہی ہے؟ آ جی رہی جی ہے. جی
میرے خیال سے اگر جہاں پہ نہیں پہنچ رہی آواز شاید آپ کی جانب سے نیٹ ورک کچھ پرابلم ہو. خیر دیکھیں پہلی چیز یہ تھی کہ حروف قلقلہ کی تعداد جس طریقے سے استعلا کی تعداد 7 ہے کہتے ہیں قلقلہ 5 ہیں. قاف تو بے جیم دال پہلی بات. دوسری بات کہتے ہیں کہ یہ حروف قلقلہ اس وقت کہلائیں گے یعنی قاف تو بے جیم دال اس وقت ہم کہیں گے کہ یہ حروف قلقلہ ہے جب یہ ساکن ہوگا، کیونکہ قرآن مجید کے اندر 2 سائن کے علاوہ تیسری سائن نہیں پائی جاتی، یا متحرک ہے کوئی حرف یا ساکن ہے. متحرک میں پھر یہ آتا ہے کہ زبر ہے زیر ہے پیش ہے، وہ ایک الگ بات ہے. ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں کہ جب یہ حروف قلقلہ جو کہ 5 ہیں قاف کو بے جیم دال اگر ساکن ہو گئے تو یہ قلقلہ کہلائیں گے. دوسری بات کہ آپ نے استعلا کے اندر جو 7 حروف پڑھے ہیں وہ 7 حروف جو کہ صاد ضاد تو غین قاف خے ہیں کہتے ہیں اس کے اندر 2 حروف ایسے ہیں قاف اور تو جس کو قلقلہ میں بھی بیان کیا گیا ہے. لہذا قاف اور تو قلقلہ کے ساتھ ساتھ قلقلے کے ساتھ ساتھ استعلا کا بھی حکم رکھتے ہیں. لہٰذا اس کو جب ہم ادا کریں گے قاف اور تو کہیں کے اوپر قرآن میں دکھ جائے تو ہمیں موٹا بنا کے ادا کرنا ہے. مائل پہ ضمہ، مائل پہ ضمہ یعنی آسان لفظوں میں مائل پہ ضمہ کی اگر تعریف کی جائے اور بیان کیا جائے تو یہ ہے کہ مائل پہ ضمہ کا مطلب کہ اس کو موٹا بنایا جائے. لیکن دوسری چیز کہ ان قاف اور تو کو نکال دینے کے بعد 3 حروف بچتے ہیں قلقلے کے اندر بے جیم اور دال. کہتے ہیں یہ 3 حروف بے جیم اور دال کے اندر آپ کو مائل پہ کسرہ کرنا ہے. یعنی کیا؟ یعنی ہلکا نرمی سے اور آہستہ سے اس کو ادا کیا جائے گا. ہلکا بنا کر یعنی اس کو ہلکا بنا کر بے جیم اور دال کو ہلکا بنا کے ادا کیا جائے گا. قاف اور تو کو موٹا بنا کے بے جیم اور دال کو ہلکا بنا کے ادا کیا جائے گا. ٹھیک ہے، اب بات واضح، کوئی سوال تو نہیں ہے؟ مولانا یہ اس کنڈیشن میں ہوگا جب یہ ساکن ہو جائیں گے ورڈ. جی جب یہ ساکن ہوں گے، اور جب اس میں متحرک ہوں گے تو پھر اس کو نارمل طریقے سے ہم پڑھیں گے. ہاں تب نارمل طریقے سے پڑھیں. جی آج کا درس کوڈ جو ہے FR02. ٹھیک ہے، FR0. متحرک کیا پوچھ رہے ہیں؟ ہم میسج کر رہے ہیں. اچھا میسج کسی نے کون ہے؟ جی FR02 آج کا درس کوڈ ہے. بات واضح ہے، کہیں کہ استعلا یا قلقلے میں کوئی سوال تو نہیں ہے؟ جی مائل بے ضمہ وہاں پہ ہوگا نا جب قاف اور تو ہوں گے. جی قاف اور تو کے اندر مائل بے ضمہ. جی اور بقیہ کے اندر یعنی بے جیم دال میں مائل بھی کسرہ ہوں گے یعنی نرمی سے. ٹھیک شکریہ. ٹھیک ہے. ہیلو السلام علیکم. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. اگر قرآن مجید میں کہیں بھی خاف اور تو ہوگا تو اس کو موٹا ادا کیا جائے گا نا جب وہ ساکن ہوں گے. جی اور بے جیم اور دال کو پتلا ادا کیا جائے گا. جی جی ٹھیک. آقا ہمیں یہ پوچھنا تھا کہ جیسے اصطلاح میں جتنے بھی حروف ہیں تو انہیں بلندی کے ساتھ ادا کرنے ہیں اور قلقلہ میں قاف اور تو کو موٹا اور بے اور جیم کو بے جیم اور دال کو ہلکا بنا کے نرمی سے جب یہ ساکن ہو. جب یہ ساکن ہوں گے. جی اب یہاں کے اوپر دیکھیں سب کی مثالیں بیان کی گئی ہیں. قاف تو بے جیم دال ایک دفعہ ہم پڑھ دیتے ہیں پھر انشاءاللہ جو ٹائم رہے گا اس میں آپ لوگ پڑھیے گا. ہوم ورک ابھی عرض کر رہے ہیں میں بھی صاحبہ. حرف قاف دیکھیں اقسمو. اب یہاں کے اوپر چونکہ حرف میم کے اوپر جو حرف قاف یہاں کے اوپر ساکن ہے. حرف قاف
چونکہ ساکن ہے تو اب یہ کیا ہے؟ یہ قلقلہ ہے، لہذا قلقلہ ہے۔ اقسیمو۔ اب اگر کوئی کہتا ہے ہاں حرف قاف چونکہ استعلا بھی ہے اور قلقلہ بھی ہے، لہذا موٹا اور بلندی کے ساتھ ادا کیا جائے گا، اقسیمو اقسیمو، اس طریقے سے۔ دوسری مثال، خلق خلقنا، یہاں کے اوپر بھی حرف قاف چونکہ ساکن ہے لہذا اس لیے قلقلہ، قلقلہ۔ جی قلقلہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد والی مثال خلق، اب یہاں کے اوپر خلق جب ہم کہیں گے تو یہ استعلا ہے خلق، لیکن پھر ایرو کے بعد جو لفظ لکھا ہے خلق، اب یہاں کے اوپر حرف قاف ساکن ہو گیا تو یہ قلقلہ ہو گیا۔ اس سے پہلے والا قاف چونکہ اس کے اوپر فتحہ ہے یعنی زبر کی علامت ہے تو استعلا ہے، اگر استعلا ہے تو بلندی کے ساتھ ہے، اگر ساکن آ گیا تو کہتے ہیں اس کو مائل پہ سما یعنی موٹا بنائیں گے، خلق، اس طریقے سے اس کو ادا کیا جائے گا۔ حرف تو اطعمہم اطعمہم، اس طریقے سے اس کو ہاں ادا کریں گے۔ ہبہ صاحبہ آپ نے کیا لکھا ہے؟ آپ نے میسج جو کیا ہے ولد، سمجھ نہیں پایا کیا آپ کہنا چاہ رہے ولد، ہیں؟ جی ولد کے اندر کیا چیز؟ دال میں وہ قلقلہ ہو رہا ہے نا آگا؟ ہاں اچھا وہ تو ابھی بعد میں آئے گی اس کی مثال حرف دال کی، جی قلقلہ ہوگا وہاں پہ۔ اب یہاں کے اوپر حرف تو کہتے ہیں آپ ہم، اب یہاں کے اوپر حرف تو کیونکہ استعلا میں بھی ہے اور قلقلہ میں بھی ہے، استعلا میں بھی ہے قلقلہ میں، قلقلہ میں اس لیے کیونکہ یہ ساکن ہے، جب ساکن آ گیا تو قلقلہ ہے، لہذا مائل پہ ضمہ ادا کرنا، تطہیرا تطہیرا۔ پھر محیطن، اب حرف تو کے اوپر تنوین ہے، دو پیش ہے، لیکن اس کے بعد محیط محیط جب یوں ادا کریں گے تو غلط ہے، محیط غلط ہے، کیوں؟ کیونکہ مائل پہ ضمہ ہے، موٹا بنانا ہے، بے جیم دال کی بات نہیں کہ آپ ہلکے سے ادا کر دیں نرمی سے، محیط غلط ہے، محیط محیط یوں ادا کریں گے تو صحیح ہے، محیط غلط ہے، محیط صحیح ہے، جی ہاں بتائیے۔ یہاں تو اس کو اس طرح سے پڑھیں گے تطہیرا یا تطہیرا؟ تطہیرا، ہاں، کیونکہ جہاں تک ہم لوگوں کو مطلب پڑھایا تھا اسٹارٹنگ میں تو ہم لوگوں کو رو را کے بدلے رو پڑھایا تھا، تطہیرا۔ دیکھیں اب وہ ہاں بات آتی ہے کہ تلفظ کی بات آتی ہے، تلفظ کی آتی تطہیرا کس جی یہ بات ہے تلفظ کی، لیکن ابھی چونکہ یہاں کے اوپر چونکہ شروعاتی ہے بالکل، تو اس لیے خالی مین چیزوں کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، کیونکہ اگر تمام قواعد اور قانون کو بیان کیا جائے تو شاید یہ 14 سیشن کم پڑیں گے، فی الحال ان چیزوں کی طرف صرف اشارہ کرتے ہوئے کہ ایک حد تک کہ آپ کو علم تجوید سے آشنائی ہو، جی ٹھیک ہے۔ آگا محیط والا پھر سے سمجھا دیجیے نا پلیز، وہ جی کیا غلط ہوگا؟ جی پہلے دیکھیں محیطن، پہلے والے کے اندر تیسری مثال محیطن، یہ جہاں پہ ہم انڈر لائن ہم نے کیا ہے یہ دیکھیں آپ محیطن، کہتے ہیں یہ صحیح ہے کیونکہ حرف تو کے اوپر تنوین ہے لہذا یہ استعلا ہے، موٹا بنانا بلندی سے، لیکن محیط دوسرا والا، یہ محیط جو آپ کے یہاں کے اوپر ہے اس کو اگر آپ محیط کہتے ہیں غلط ہے، محیط غلط ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ تو ساکن ہے لہذا قلقلہ میں جائے گا، تو جب قلقلے کے اندر اس کو شمار کیا جائے گا تو پھر آپ کے مائل پہ ضمہ یعنی موٹا بنائیں گے، محیط محیط اس طریقے سے ادا کریں، محیط غلط ہے، محیط صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے اس پہ متحرک کر دیا ساؤنڈ کے لیے، ایسا کیا محیط،
محیط یہ جو تو کا یہ ساؤنڈ جو ہے خالی متحرک کا ہوا ہے، متحرک کا، کیونکہ اوپر عرض کیا تھا قلقلے کے اندر کہ وہ ساکن ہوگا، اور جب آپ اس کو تلفظ کریں گے تو محسوس یہ ہو کہ وہ متحرک ہے۔ یہاں کے اوپر آپ دیکھیں، انڈر لائن ابھی دیکھیں کرتے ہیں یہاں کے اوپر کہ بات لکھی ہوئی ہے کہ وہ ساکن بھی ہو اور اسے اس انداز سے ادا کیا جائے کہ متحرک محسوس ہو، ٹھیک ہے۔ محیط، تو یہ جو پا آپ نے کہا تو اب معلوم ہو رہا ہے کہ ہاں یہ متحرک ہے، تو کہتے ہیں کہ یہ قلقلہ ہے آپ کا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد حرف با، قاف اور تو کے اندر تو آپ کو بلندی کے ساتھ وہ اس کے کھینچ کے ادا کرنا تھا۔ با حرف بے، حبل، نرمی سے ادا کرنا ہے، قبل، قبلک، اور کسبا، کسبا۔ اب ہاں ایک چیز ہے، میں کسبا، اب یہ با کو آپ کو یہاں کسبا کے اندر نرمی سے ادا نہیں کرنا بلکہ نارمل آپ ادا کرنا، کسبا، کسبا، کیوں؟ کیونکہ یہاں کے اوپر حرف با متحرک ہو گیا، جبکہ قلقلے کے اندر بیان کیا کہ وہ ساکن ہو، لیکن جب اسی کسبا کو آپ نے ساکن کیا تو کہیں گے کسبا، جو پہلے تو کسبا نارمل ادا کریں، کسب، کسب، جب آپ نے اس حرف با کو ساکن کیا تو اب یہاں کے اوپر قلقلہ ہے، اور قلقلے کے اندر ہلکے سے ادا کرنا ہے، کسب، کسب۔ حرف جیم جیسے آقا تجری، ایک اور کوشچن ہے، جو آپ جی نے بتائیں۔ کہا کہ پھر وہ ساؤنڈ متحرک ہو جائے گی، وہ صرف کاف اور تو کے لیے ہے کہ سارے ورڈز کے لیے ہے؟ آپ نے نہیں، جو ابھی انڈر لائن کر کے مجھے بتایا نا کہ اس جی کی ساؤنڈ متحرک ہو جائے گی، ہے وہ جی ساکن لیکن ہاں ساؤنڈ متحرک آئے جی گا، رائٹ؟ جی جی، وہ صرف وہ کاف اور تو کے لیے ہے کہ سب کے لیے، سب کے لیے، جی جی، کسب، مگر یہ جو کسب، مائل بے کسرا ہے اس کو جی، جب متحرک کریں گے تو ہلکا سا کسرے کا ساؤنڈ دیں گے، اور جو مائل بے مائل، ضم اس کو ہلکا سا ضمہ کا ساؤنڈ دیں گے، جی جی کیا کہا؟ جی، ٹھیک ہے، شکریہ آقا۔ ٹھیک۔ حرف چین جیسے تجری، فجر، بروجی، اب یہاں کے اوپر بروجی، چونکہ حرف جیم کے نیچے زیر کی علامت ہے اور یہ متحرک ہو گیا تو کہتے ہیں یہ قلقلہ نہیں ہے، قلقلہ اس وقت ہوگا جب یہ ساکن ہو جائے، بروجی، بروجی، اب کہتے ہیں یہاں کے اوپر یہ قلقلہ ہے۔ حرف دال جیسے قد افلح، قد افلح، لم یلد احد، احد، احد کے اندر، احدن کے اندر حرف دال متحرک ہے، جب آپ کہیں گے احد تو اب یہ آپ کے ساکن ہو گیا، لہذا یہ کیا ہے، یہ آپ کے قلقلہ ہو جائے گا۔ یا ہیبا صاحبہ نے ایک مثال میسج ٹیکسٹ کیا تھا، ولد، ولد، وہ بھی آپ کے ساکن ہونے کی بنیاد کے اوپر قلقلہ ہے، ٹھیک ہے۔ کوئی سوال ہو تو بتا دیجیے آپ کو، آسان لفظ ہے، امید ہے کہ انشاءاللہ بات واضح ہوگی، کوئی زیادہ سخت درس نہیں تھا، لیکن اگر اس کے باوجود کوئی سوال ہو تو آپ بتا سکتے ہیں۔ ہوم ورک اپنا نوٹ کر لیں آپ لوگ، ٹھیک۔ ہوم ورک آپ کا یہ دو چیزیں آج آپ نے پڑھی، قلقلہ اور استعلا، اس کو اپنے لفظوں میں آپ لکھیے گا، پی ڈی ایف سے نہیں، شارٹ میں آپ نے کیا سمجھا، قلقلہ کسے کہتے ہیں اور کون کون سے حروف قلقلہ کہلاتے ہیں، اور استعلا کسے کہتے ہیں اور کون کون سے حروف استعلا کہلاتے ہیں۔ اس کو لکھنے کے بعد جو 5 قلقلہ اور 7 استعلا بیان کیے گئے، یعنی ٹوٹل 12 حروف، ان کی 2 مثالیں آپ لکھ لیجیے گا، کوشش کیجیے گا قرآن سے لکھیے گا، یہاں کے اوپر موجود ہے لیکن اس سے نہیں، قرآن سے لکھیے گا، قرآن میں اور مل جائیں گے آپ کو، اگر لاسٹ میں اگر آپ کو مشکل ہو رہی ہو نہ ملے تو یہاں سے لکھ لیجیے گا، لیکن بھائی کوشش یہ کیجیے گا کہ قرآن سے ڈھونڈ کے لکھیے گا، اس سے آپ کے لیے فائدہ ہوگا انشاءاللہ، تاکہ آپ کو وہاں کے اوپر سمجھ میں آئے گا کہ ہاں یہ استعلا ہے، یہ قلقلہ ہے، یہ قلقلہ کیوں ہے، استعلا کیوں نہیں ہے، یہ ساری چیزیں آپ کو انشاءاللہ وہاں پتہ چل جائیں گی۔ السلام ٹھیک ہے، علیکم، آگا یہ کتاب مل سکتی ہے پی ڈی ایف میں جو جس سے آپ پڑھا رہے ہیں؟ یہ پی ڈی ایف کے لیے بھائی آپ جو فیڈرل کا گروپ ہے واٹس ایپ کے اوپر، اس پہ آپ میسج کر دیں، ان کی جانب سے آپ کو وہ اگر
ارسال کر دیں گے, بھیج دیں گے آپ کو, ٹھیک ہے. نہیں وہ اسکرین شاٹ کو کہا ہے کہ اسکرین شاٹ لے لیں آپ لوگ. تو اسکرین شاٹ لے لیجیے آپ بھائی. آگے ہوم ورک دوبارہ کر دیں, ہمارے میں نیٹ ورک ایشو تھا تو نہیں سن پائے. ہوم ورک یہ ہے آپ کا, دو چیزیں آج آپ کی خدمت میں عرض کی, استعلا اور قلقلہ. استعلا اور قلقلہ کسے کہتے ہیں یہ آپ اپنے لفظوں میں لکھیے گا, پی ڈی ایف سے نہیں, اپنے لفظوں میں لکھیے گا کہ آپ نے کیا سمجھا. قلقلہ کسے کہتے ہیں, حروف قلقلہ کون سے, استعلا کسے کہتے ہیں, حروف استعلا کون سے, اور پھر 7 حروف استعلا 5 حروف قلقلہ, یعنی ٹوٹل 12 حروف ہوتے ہیں. ان 12 حروف کے قرآن مجید سے 2 مثالیں آپ لکھ دیجیے گا, 2 مثالیں لکھ کے گروپ کے اوپر بھیج دیجیے گا. اور دوسری چیز انشاءاللہ کل قرآن لے کے بیٹھیے گا آپ لوگ, ٹھیک. اور سورہ رحمان کے آپ جو ہے سورہ رحمان شاید ہم نے ہوم ورک دیا ہے آپ لوگ کو, صحیح ہے جی آغا 10 آیت دی تھی پڑھنے کے لیے. ہاں تو ٹھیک. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 1 سے لے کے آیت نمبر 50 تک کی تمرین آپ لوگ کر لیجیے گا انشاءاللہ, ٹھیک ہے, پریکٹس کر لیے گا. سورہ بقرہ آیت نمبر 1 سے لے کے 50 تک کے, پھر اسی 50 آیتوں میں جس سے کہیں گے وہ 2 آیت 4 آیت آپ لوگ پڑھیے گا. کوشش یہ کیجیے کہ جو چیزیں آپ نے پڑھی ہیں ابھی تک کے اس کو اپلائی کیجیے گا. جیسے مخارج حروف آپ پڑھ چکے ہیں, استعلا اور قلقلہ آپ نے پڑھا ہے, حروف شمسی اور قمری آپ نے پڑھا ہے, تو دیکھیے گا کہ یہ چیزیں جہاں کے اوپر آئیں ان کی رعایت کیجیے گا. تو اس کی تمرین آپ لوگ کر لیجیے گا, پریکٹس کر لیجیے گا. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 1 سے 50 تک استعلا اور قلقلہ کو اپنے سادے لفظوں میں لکھیے گا, اور 2 مثالیں قرآن سے اگر مل جاتی ہیں آسانی سے, اگر آپ کے لیے مشکل ہوتی تو یہاں جو پی ڈی ایف کے اوپر جو مثالیں موجود ہیں اس میں سے 2 مثالیں آپ لکھ کے اس کو بھیج دیجیے گا اپنے ہوم ورک والے گروپ کے اوپر. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. خدا حافظ. آغا ہر حروف کا یعنی 2 مثالیں دینی ہے نا. خدا حافظ. خدا حافظ. ہر حروف کی 2 مثالیں, ٹھیک. خدا خدا حافظ. جی خدا حافظ. خدا حافظ مولانا. خدا حافظ. السلام علیکم مولانا. علیکم السلام. علیکم. خدا حافظ. خدا حافظ. خدا حافظ. خدا حافظ مولانا. خدا حافظ. خدا حافظ. مولانا